السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں انڈیا کا ایجنٹ جو 7 سال سے پاکستان میں رہ رہا تھا مسلمان بن کر۔ ہم اپنے ISI اور انٹیلیجنس اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بجٹ کا فائدہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ایک انڈیا کا ایجنٹ 7 سال میں پاکستان میں مسلمان بن کے رہ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی کارکردگی ہے، آخر یہ ملک میں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں، جب بھی آپ لوگوں کے بیانات آتے ہیں تو یار بھائی پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آخر کام بھی تو کرو، عملاً ورک اگر نہیں ہے تو اس طرح باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس ملک کو۔ میں آپ دوستوں سے اس کا وہ کلپ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ایک لاہور کے اندر میں ایک بڑی بھاری وہ ہے اولیاء کی ایک مزار ہے جس پہ بہت سارے لوگ ہیں، اور میں اس اولیاء کی اس میں آیا اور مسجد سے واپس آیا اور ایک اس میں ملا تو ایک آدمی ایک کونے پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی آکرشک اس کا ویکتتو تھا، بڑی سفید لمبی داڑھی تھی۔ اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا تم ہندو ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا میرے ساتھ ہو۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، وہ مجھے 2-4 گلیاں لے جا کے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو تم ہندو۔ میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس نے کہا دیکھیں آپ کے کان چھدے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا میں بعد میں کنورٹ ہوا۔ اس نے کہا تم بعد میں بھی کنورٹ نہیں ہوا۔ خیر اس نے کہا کہ اس کی پلاسٹک سرجری کروا لو، اس طرح سے گھومنا ٹھیک نہیں ہے۔ پتا میں نے یہ ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں بھی ہوں۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا سارا پریوار ان لوگوں نے مار دیا تھا، میں یہاں پر کسی طرح سے اپنے دن کاٹ رہا ہوں۔ مجھ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، لیکن میں نے بھی اپنا بیس بدلا ہوا ہے۔ دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک لاہور میں رہتا ہوں، ایک اولیاء کا مزار تھا، میں ادھر گیا تھا اور وہاں پر ایک شخص تھا جس کی سفید داڑھی تھی، ایک مولوی ٹائپ اس کا حلیہ تھا۔ اس نے مجھے بلا لیا اور پھر مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ پھر وہاں پہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ ہندو ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں ہندو نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کہتے ہو؟ کہتا آپ کے کان چھلے ہوئے ہیں۔ اگر ISI پر میں ایک سوال کرتا ہوں، سوالیہ نشان ہے یار ان کی کارکردگی پر۔ آپ لوگوں کو اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ہندو کا حلیہ کیسا ہوتا ہے تو آپ کیسے کہ ایجنٹ کو پہچان کریں گے؟ کیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہندو ہوتے ہیں اس کے کان چلے ہوئے تھے، یہ ان کا ایک پرانی رسمات تھا جو بچپن میں ان کو بچے کے لیے کان چھیلتے ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں اگر عام بندے سے بھی آپ پوچھ لیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن ISI کے انٹیلیجنس کے اداروں کو پتہ نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوا، بہت کو اتنا بجٹ بھی آپ لوگوں کو ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کارکردگی کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ اگر ایک ایجنٹ آپ لوگوں نے پکڑ لیا اس کا مطلب بس تم لوگ کامیاب ہو گئے ہو، تم لوگ بس پاکستان کی اچھی طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہو، اور پاکستان کو کوئی ایجنٹ نہیں آئے گا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بالکل دیکھے گا ضرور، وہ اپنا وہ شیطانی حرکتیں ضرور کریں گے، کیونکہ سب پاکستان کے خلاف ہے تقریباً جو امریکہ کے پٹو ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر اچھی طرح سے تربیت دیا جائے، اچھی طرح سے کام کیا جائے، کیونکہ یہ ملک میں ہم لوگ اگر سب دیکھتے ہیں تو ISI کو دیکھتے ہیں کہ جس سے خفیہ جو سازش ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس سے ہمیں بچا سکتے ہیں اپنے ISI اور اسٹیبلشمنٹ۔ تو میں پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ نہیں دیکھنا پڑے، تاکہ یہ بندہ ابھی جیل میں ہونا چاہیے تھا پاکستان کے، لیکن بدقسمتی سے وہ انڈیا میں اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہندو مکار نے اس بات کو بیچ میں ایڈ کیا کہ یار مجھے ایک اور ہندو ملا اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا پورا پریوار انہوں نے قتل کیا، انہوں نے مار دیا، میں ہی بچا بچا ہوں، تو میں کبھی مسجد جاتا ہوں اس طرح حلیہ بدل کے تاکہ مجھے پہچانے نہ۔ تو یہ ان کی مکاری کی حد ہوتی ہے، اور اسی طرح عوام کے اندر نفرت پھیلتا ہے ہندو مسلمان کا، کیونکہ ایک مشن تھا، یہ پاکستان پر کسی مشن کے تحت آیا ہوا تھا۔ تو ابھی جو بھی بات یہ بولے وہ سمجھ لو پتھر کی لکیر ہے، ان کے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ اس کی عوام بالکل ایکسیپٹ کرے گا اور مانے گا بھی، کیونکہ یہ 7 سال رہا ہے۔ تو ہماری ایجنسیوں کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، اور یہ بالکل اس نے اپنی طرف سے یہ بات ایڈ کی ہے کہ یار
हमारे परिवार को मारें। क्यों भाई हम इस मारेंगे बिला वजह एक हिंदू परिवार को? क्या इससे पहले हिंदू नहीं रह रहे इस मुल्क में? बहुत सारे हिंदू हैं, बल्कि हमारे अच्छे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हिंदू लोग वो जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा कारोबार भी कर रहे हैं। हम किसी को बिल्कुल नहीं छेड़ते, जब तक हमें कोई ना छेड़े तो फिर हम उनको माफ़ भी नहीं करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ये आवाम में नफ़रत का बहस बनता है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई भी हमारे इदारे हैं अगर उन तक ये वीडियो ये पैगाम पहुंच जाए, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, तो भाई इस तरह की चीज़ों पर एक्टिव हो जाएं, बिल्कुल कुछ चौबन हो जाएं, और जिस पर हर वक्त एक नज़र होनी चाहिए हर तरह के लोगों पर। किसी के होलिया से वो मुसलमान नहीं बन सकता, न किसी के होलिया से कोई इंसान हिंदू बन सकता है। तो अगर हिंदू एक मुसलमान का होलिया बदल लेता है तो क्या हम उसको मुसलमान समझेंगे? नहीं, उसके ऊपर देखा जाए कि इस बंदे का आना जाना कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।